نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، جمعہ المبارک کا بابرکت دن، نصیحت کے حصول کا دن، مسلمانوں کو اس جمعے کے دن میں ایک جگہ جمع ہو کر دین کے حوالے سے نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اپنے مسائل کو سمجھنا اور ان کے حل کے لیے اجتماعی نقطہ نظر سے جدوجہد کرنا، یہ اس دن کی جامعیت، یہ دن اللہ پاک نے خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم 7 دنوں میں سے کسی ایک دن کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے ہفتے کا دن منتخب کر لیا۔ عیسائیوں سے کہا تھا کہ تم بھی کوئی دن منتخب کر لو۔ انہوں نے اتوار کا دن بنا لیا۔ لیکن جمعہ کا دن، جو انسانیت کی پیدائش کا دن ہے، یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے محفوظ رکھا۔ یہ دن اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ اس دن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اجتماعیت قائم کی جائے۔ اسی لیے اس کا عنوان جمعہ المبارک بابرکت جمعہ وہ ہے کہ اجتماعیت اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا مسلمان جماعت کی خصوصیت، اور ان تمام باتوں سے منع کر دیا گیا کہ جو زبان سے تو کہی جائیں لیکن عملی طور پر اجتماعیت قائم کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں، ان میں ان کا شان نزول یہی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے جمع ہو کر آپس میں اس بات کا اعلان کیا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے، کس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے، تو ہم وہ کام پوری شدت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ ہم کریں گے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائے۔ تو اللہ کا محبوب کام ہمیں علم میں آنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس پر یہ بات کہی کہ صرف زبان سے کہنے سے محبت پیدا نہیں ہوتی،
جب تک جو کچھ زبان سے کہا جائے اسے عمل میں نہ لایا جائے۔ اسی موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، بالخصوص ان منافقوں کو کہ جو بظاہر ایمان لائے ہوئے تھے، ایمان کی حالت تھی لیکن عمل نہیں کرتے تھے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بری بات ہے، کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، عمل اور ہے اور کہتے کچھ اور ہو۔ قول و فعل میں تضاد اللہ کے ہاں بہت ہی ناراضگی کا سبب، جتنی اقوام پر بھی عذاب الہی آیا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے ایک بات کہتے ہیں، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی تمام حکومتیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ انسانی مسائل حل کریں، ورنہ تو دیکھیے کہ انسانوں کا انسانوں پر حکمران ہونا عقلی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اپنے جیسا انسان کا حکمران ہو، اسے حکم دے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ یہ حکومت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل کیے جائیں، انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کی جائے، ان کی مجموعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران جو زبان سے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت انسانی مفاد کے لیے قائم کرتے ہیں، تو اس پر عمل نہیں کر رہے، تو ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، جتنی بھی اقوام کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے یہ وہی ہیں کہ جن کے حکمران طبقوں نے اجتماعیت کے علی الرغم انسانیت کو نقصان پہنچانے کے کام کیے اور اپنے اس ظلم کے کام کو اچھا کام کہہ رہے ہیں۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر یہی الزام لگایا کہ دیکھو یہ ان یذھبا بطریقتکم المثلی، کہ یہ دونوں تمہارے ایک بہترین نظام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے مفاد کی حکومت ہے، اسے ختم کرنے کے لیے آئے، تو اپنے طریقہ کار کو مثلی کہہ رہے ہیں، مثالی کہہ رہے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، پھر اسے طریقتکم المثلی کہہ رہے ہیں، ایک مثالی حکومت، مثالی طریقہ کار۔ تو کہہ یہ رہے ہیں جبکہ انسانوں کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہے؟ لڑکوں کو قتل کرتے ہیں، لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہی حال نمرود کا ہے، شداد کا ہے، حامان اور قارون کا ہے، فرعون کا ہے، یہی حال ابو جہل کا ہے، قیصر و کسریٰ کا ہے، کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ ابو جہل کو مکے کے لوگ سید و حاضل وادی کہتے ہیں، اس علاقے کا سربراہ ہے، ہمارا حکمران ہے، اس کی توہین کو برا سمجھتے ہیں، لیکن
اس کے اس ظلم اور ستم کے سسٹم کو قبول کیے ہوئے ہیں، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اب منافقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ باقی رہی بات کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب ترین کام اس کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے، تو اللہ نے کہا لو میں اپنا محبوب ترین کام میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں، صفاً کانہم بنیان مرصوص، ایسی صف بندی کے ساتھ کہ گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جماعت کی اجتماعی طاقت کو اللہ پاک نے اپنی محبت کا مرکز قرار دیا۔ اللہ اس جماعت کو پسند کرتا ہے جو پوری تگ و دو کے ساتھ اپنی اجتماعیت، اپنا نظم و نسق، اپنی تنظیم قائم کرتے ہیں، ایسی صف بندی کرتے ہیں کہ جس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوتی، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم ہے، ایک جان ہے۔ پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پتھروں سے دیوار تعمیر کی جائے تو اکیلا پتھر کوئی طاقت نہیں رکھتا، لیکن دیوار بنا کر بجائے گارے مٹی کے سیسا پگھلا کر ان پتھروں پہ انڈیل دیا جائے تو وہ سب پتھر ایک جان ہو جاتے ہیں، ان کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گارے سے، مٹی سے، کسی اور چیز سے اگر جوڑ بھی دیا جائے تو بہت سے راستے ہیں اس کو پتھروں کو توڑ کر علیحدہ کرنے کے، لیکن جہاں سیسا پگھلا ہوا ہو اور وہ پتھروں کو جوڑ لگا دے تو وہ دیوار توڑنا بہت مشکل ہے، وہ سب ایک جان ہو گیا۔ ایسی دیوار جس کے تمام پتھر، اس کی اینٹیں، اس کے اجزاء ایک جان ہو، ایسی اجتماعیت کے ساتھ جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اب لوگ محبت الہی کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلانا وظیفہ پڑھ لو محبت پیدا ہو جائے گی، کوئی فلانے کام کرنے کو کہتا ہے کہ محبت کا ذریعہ ہے۔ پھر نہ صرف محبت بلکہ محبوب کو بھی اپنے قدموں میں لانے کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفے مانگتے ہیں۔ محبت اور وہ بھی ذات باری تعالیٰ کی، اسے حاصل کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، جماعت کا ہونا، جماعت کی اجتماعیت کا ہونا، جماعت کے طور پر کام کرنا۔ اجتماعیت نہیں ہے تو محبت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ فرد انفرادی طور پر، بالخصوص جب کہ وہ ذاتی اور انفرادی مفاد پرستی کا شکار ہو، کبھی محبت الہی نہیں حاصل کر سکتا۔ اجتماعیت، جماعت پیدا کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے، اس کی بنیاد پر اپنی طاقت اور قوت بنائے تو اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیوں محبوب ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام انسانوں سے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب محبت رکھتے ہیں، رحمت للعالمین ہے، انسانیت کے لیے شفیق ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اجتماعیت
کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا اتنا ہی محبت الہیہ کا مرکز اور منبع ہوگا۔ اس آیت مبارکہ نے یہ بات واضح کر دی کہ محبت الہیہ کے حصول کا راستہ جماعت صفاً کانہم بنیان مرصوص، اجتماعیت کا قائم ہونا ہے، جماعت کا بننا ہے، اور جماعت اور اجتماعیت کے بغیر نہ کوئی حکومت قائم ہو سکتی ہے نہ کوئی نظام بن سکتا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اجتماعیت کے خلاف بھی انفرادی طور پر بھی ہم نیک ہو جائیں تو محبت الہی بھی حاصل ہو جائے گی اور حکومت اور خلافت بھی حاصل ہو جائے گی۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، خلفائے راشدین کی یہ بات بنیادی بات ہے کہ لا خلافت الا عن جماعت ولا جماعت الا بمشورت، کہ خلافت بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ خلافت بمعنی حکومت، دنیا کی کوئی حکومت جماعت اور پارٹی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ کوئی جماعت اور پارٹی کوئی ٹیم ہوگی، ایسی ٹیم جس کے بارے میں قرآن نے یہاں بیان کیا صفاً کانہم بنیان مرصوص، یہ اجتماعیت ہو تو ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور جماعت کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ لا جماعت الا بمشورت، کہ جماعت بغیر مشاورت کے نہیں ہوتی۔ مشورہ نہیں ہے، آمریت ہے، مشاورتی نظام نہیں ہے، جمہور کی رائے نہیں ہے، اجتماعی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو جماعت وجود میں نہیں آ سکتی۔ جماعتوں کے سربراہ اکیلے انفرادی طور پر جو چاہیں فیصلے کرتے پھرے تو وہ جماعت نہیں ہے، وہ تو امریت ہے۔ عمر فاروق جیسے جلیل القدر، اولو العزم، بہادر اور دلیر، جرأت مند حکمران کے سامنے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس مشاورت میں نوجوان، بڑے بوڑھے، تمام سمجھدار، عقل مند، قرآن حکیم کا فہم رکھنے والے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ عمر فاروق سب سے کہتے تھے کہ دیکھو، مشورہ صرف بڑی عمر والوں کا حق نہیں ہے۔ خاص طور پر اپنی مجلس مشاورت میں فرماتے مشورے کا تعلق عمر کے بڑے چھوٹے ہونے سے نہیں ہے، حدیث السن یعنی نوجوان، ان کو بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، جرأت اور ہمت کے ساتھ اس مجلس مشاورت میں اپنی رائے دینی چاہیے۔ تو نوجوانوں سے براہ راست رائے لیتے تھے۔ مشاورت کا ایک بہت بڑا عمل آج کل محض رسمی مشاورت، اور وہ بھی کہ جی بڑے بڑے 4 5 10 لیڈر جمع ہو جائیں اور وہ جو مشورہ کرے تو وہ مشورہ شمار ہوتا ہے۔ عمر فاروق کی مجلس مشاورت میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور ہر ایک کو اجازت تھی کہ اس مجلس میں بیٹھ کر پیش آمدہ مسئلے پر جو رائے دینا چاہے وہ کھل کر رائے دے۔ بالخصوص نوجوانوں سے رائے لیتے ہیں، تبھی مشورہ مکمل ہوتا ہے۔ تو مشاورت کا یہ عمل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ جماعت تبھی بنے گی جو مشورے میں شریک ہے، ان کی رائے سنی جائے، سمجھی جائے،
تبھی جماعت قائم ہوتی ہے۔ جماعت کا ڈسپلن قائم رہنا بڑا ضروری ہے، تنظیمی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ تنظیمی طاقت نہیں ہے، ایسی صف بندی نہیں جو بنیان مرصوص ہو، تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت اسی پر آتی ہے، اور اسی محبت الہیہ کی وجہ سے ہی اللہ نے اسی صورت میں نصر من اللہ و فتح قریب کا اعلان کیا ہے۔ بشر المؤمنین، ان مومنین کے لیے جو ایسی جماعت بندی کر لیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت کا اعلان ہے اور قریبی زمانے میں فتح کے حصول کا اعلان ہے۔ یہ تبھی ہے جب جماعت بندی ہے۔ آج ذرا اس تناظر میں ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ یہ آیات منسوخ نہیں ہو گئی، آیات قائم ہیں۔ 200-250 سال سے جب سے ہم غلام رہے ہیں، یہ اجتماعیت کا شعور، جماعت اور تنظیم کے ساتھ رہنے کا عمل، یہ ہماری سوسائٹی سے نکل گیا۔ مسلمان معاشروں میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، انفرادیت، جماعت بندی نہیں، صف بندی کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ اور جسے جماعت یا صف بندی کہتے ہیں، ہمارے معاشروں میں وہ حقیقت میں جماعت نہیں ہوتی، ایک ایسا انبوہ ہوتا ہے افراد کا کہ جس کو ٹائٹل جماعت کا دے دیا گیا۔ غلامی کے زمانے میں ہمارا جو نظام تعلیم ختم کیا گیا، اس نے انفرادیت سکھائی، اجتماعیت کا کوئی تصور سامنے نہیں ہے۔ جدید تعلیمی ادارے ہوں یا قدیم دینی تعلیمی ادارے ہوں، ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جی تنظیم بنانا، جماعت قائم کرنا، یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، بلکہ ایک مفتی صاحب بہت بڑے دینی مرکز کے ذمہ دار، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، علماء اور تنظیم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہب کا، دین کا، تعلیم کا تنظیم سے کیا تعلق، جماعت سے کیا تعلق؟ ان کو تو اپنی انفرادی نیکی میں، اپنی عبادات میں، تعلیم و تعلم میں، اپنے واعظ و نصیحت کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ اجتماعیت سے کیا تعلق؟ یہ غلامی کے 150-200 سال کا اثر ہماری سوسائٹی پر ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کو محبت ہے تنظیم سے، ایسی صف بندی سے جو بنیان مرصوص، نظم و ضبط کے ساتھ جو زندگی بسر کی جائے۔ اور ہمارے ہاں تصور پیدا ہو گیا کہ جماعت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر جماعت بھی جو قائم کی جاتی ہے تو نام کی جماعت ہوتی ہے، اس میں مشاورت نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں اجتماعیت کے بجائے فرد واحد کی آمریت، اور وہ جماعت ایک خاندان کی لمیٹڈ کمپنی قرار پاتی ہے کہ وہ ایک فرد کے گرد گھومتی ہے اور فرد کے نام سے ہی رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ پاکستان کی ساری جماعتیں شروع سے جی انڈیا ایکٹ 1935 جب نافذ ہوا اور اس بر صغیر میں نام نہاد جمہوریت کا ڈرامہ رچایا گیا، اقتدار کے اصل مراکز جو برطانوی سامراج اور اس کی تیار کی ہوئی سول اور عسکری بیوروکریسی کے قبضے میں تھے، حکومت ان کی، لیکن جمہوریت کا ایک ڈرامہ رچایا گیا 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت۔ تو آپ دیکھیے کہ کون سی یہاں کوئی ایک مضبوط اور مستحکم جماعت تھی، حتیٰ کہ اس الیکشن میں
مسلم لیگ بھی ناموں کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا، ایک جنا لیگ تھی اور ایک لیاقت لیگ تھی۔ نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب نے یو پی کا الیکشن جنا لیگ کے خلاف لڑا۔ مسلم لیگ جنا وہ باقی 6 پارٹیوں کے ساتھ شامل تھی اور ان کی الگ الگ جماعتیں، جس میں جمعیت علماء ہند بھی، جس میں شیعہ جو مسلم جماعت تھی وہ بھی، اور 6 جماعتیں کوئی مقامی وہاں کی جمع تھی۔ اور لیاقت علی خان صاحب نے اس کے مقابلے میں مسلم لیگ لام کہہ لو آپ، لیاقت نے الیکشن لڑا نام کی بنیاد پر، فرد کی بنیاد پر۔ ایک مسلم لیگ جنا اور اس سے پہلے ایک مسلم لیگ شفیع لیگ تھی، جیم لیگ، شین لیگ، لام لیگ۔ پاکستان بننے کے بعد بھی کیا ہے، یہی سلسلہ چلتا رہا افراد کے نام سے پارٹیاں رجسٹرڈ ہو گئی، یہ نون لیگ ہے، یہ لام لیگ ہے، یہ شین لیگ ہے، یہ بھاشانی لیگ ہے اور یہ مجیب لیگ ہے، نام بدل گئے۔ ایسے ہی ہر جماعت کے ساتھ یہ ہوا، کوئی فیل جمعیت ہے، کوئی سین جمعیت ہے، کوئی نون جمعیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرد کے گرد جماعت گھومتی ہے، مشاورت کا کوئی عمل نہیں۔ اور بڑی اہم بات جو اللہ نے کہی کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ کہا گیا کہ پاکستان بنائیں گے اسلام کے نام پر، اسلام کے لیے ملک حاصل کیا، 72 سال ہو گئے اسلام کوسوں دور، تو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اسلام کا نفاذ پیش نظر ہی نہیں، تو کہا کیوں؟ اور پھر 70 سال کی 72 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں ہر جماعت نے جس وعدے پر الیکشن لڑا وہ پورا نہیں کیا، کہا کچھ اور کیا کچھ۔ 70 سال کی تاریخ گواہ ہے، جو 1947 سے لے کر یہ 2020 آ گیا، ہر 5 سال بعد حکومت آتی ہے اور پورے 5 سال جس بنیاد پر وہ ڈگڈگی بجاتی ہے، اپنے 5 سالہ دور میں وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے، اپنی باتوں کی تردید کرتی ہے، یو ٹرن لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے فلسفے کی اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ یو ٹرن لینے کے فائدے کیا ہیں۔ راتوں رات معاہدہ توڑے جاتے ہیں اور توڑ کہتے ہیں رات گئی بات گئی، تو یہ سے جماعت کہیں گے؟ قرآن نے تو کہا اللہ پسند کرتا ہے جماعتوں کو، صفاً کأنہم بنیان مرصوص۔ 250 سال سے چیلنج ہے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی پیدا کرنے والی سامراجی طاغوتی قوت کا، جس نے نہ صرف بر عظیم پاک و ہند کو ادھیڑ کر رکھ دیا، غلامی مسلط کی، پورے جزیرۃ العرب کے ٹکڑے کر دیے، 1400 سال کی بنی ہوئی خلافت کو توڑ کر ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ایک خلافت کی ریاستی اور علاقائی حکومتوں کو 57 نام نہاد اسلامی ملکوں میں بانٹ دیا۔ یورپین بھیڑیوں نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا۔ مقابلہ اور چیلنج تو تھا دشمن کا، یہ بیچارے لڑتے کیا تھے؟ لڑائی کے لیے جس بنیادی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے، صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اس سے بھی محروم ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی جب حرم میں پہنچے، جبکہ انہوں نے پورا ہندوستان، افغانستان، روس، وسطی ایشیائی مسلم ریاستیں، ترکی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے جب جزیرۃ العرب میں حجاز پہنچتے ہیں تو تمام گویا کہ قومی اور بین الاقوامی
مسلمانوں کے مراکز سے گزر کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ کابل جو ایشیا کا چوراہا تھا، جہاں دنیا بھر کی عالمی طاقتوں کی پراکسیز موجود تھی، دلی جہاں ہندوستان بھی بھر کی تمام پارٹیوں کی آپس کی آویزش کا مرکز تھا، ماسکو، قسطنطنیہ، استنبول، سوئٹزرلینڈ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جہاں بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنٹ اپنے اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ مولانا نے حرم میں بیٹھ کر 1928 میں یہ تجزیہ کیا، 1928 میں، کہ میں نے ان تمام علاقوں کا مشاہدہ کیا ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان تمام ممالک میں مسلمانوں کی جو مذہبی اور سیاسی قیادت اس وقت موجود ہے، یہ قیادت اور اس کے تربیت یافتہ لوگ، ان کے بارے میں میری پختہ رائے ہے کہ ان کی بنیاد پر مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کا کوئی پروگرام بھی بنایا جائے تو وہ فیل ہو جائے، خواہ اس مقتدر طبقے کی اساس پر آپ انقلاب کی پلاننگ کر لیں، جمہوریت کے نام سے پارلیمنٹ بنا لیں، بادشاہت کے نام سے خلافت قائم کر لیں، قومی حکومتوں کے نام پر ڈکٹیٹرشپ مسلط کر لیں، کوئی سا بھی سیاسی نظریہ لے لیں، سوشلزم لے لیں، سرمایہ داری لے لیں، اسلامزم لے لیں، خلافت لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، یہ جو کیڈر آپ کا ہے مسلمان ملکوں کا مذہبی اور سیاسی، یہ ناکارہ ہو چکا ہے، ان کی بنیاد پر کوئی بھی پلاننگ کریں گے فیل ہو جائیں گے، اور ان پر اعتماد کر کے کوئی پروگرام بنانا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، احمقوں کی جنت میں بسنا ہے، کیونکہ جو نااہل طبقہ ہوتا ہے جس میں سرے سے جماعت سازی، تنظیمی طاقت اور قوت کی اہلیت نہیں رہی، تو آپ اچھے سے اچھا پروگرام دے دیں انہیں، وہ فیل کر کے چھوڑیں گے۔ دنیا کے جدید علوم بھی اگر نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس کا بھی کباڑہ کر دیں گے، خواہ کتنا ہی ترقی یافتہ کوئی بھی علم و فن یا شعبہ ہو، تو قوموں کو زوال سے نکالنے کا راستہ ان کے اہل علم و دانش اور ان کے حکمرانوں کا ہوتا ہے، اور اگر یہ نااہل ہو جائے، اہلیت ختم ہو جائے، تو پھر اچھے سے اچھا پروگرام بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکومتی نظم و نسق نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو، فانتظر الساعہ، اس قوم کی قیامت آ گئی۔ آپ دیکھیے کہ یہ 100 سال پہلے کا تقریباً مولانا عبید اللہ سندھی کا کیا ہوا تجزیہ اس پورے 100 سال کی تاریخ، گزری ہوئی تاریخ کے ان واقعات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو انہوں نے تجزیہ کیا تھا وہ بالکل درست۔ خواہ بادشاہت کا نظام جو سعودی عرب میں قائم ہوا یا عرب ملکوں میں ٹکڑوں میں بانٹ کر قائم کیا گیا، امارات ہوں یا کویت، قطر وغیرہ، عمان اور سعودی عرب، یمن، شام، اردن، یا جمہوریت کے نام پر پاکستان میں ڈرامہ کیا گیا جی، اور افغانستان میں ایک عرصے تک بادشاہت اور اب نام نہاد جمہوریت کا ڈھکوسلا قائم کیا گیا۔ دنیا بھر میں دیکھ لیجیے، مسلمانوں نے ماشاء اللہ بھی لگائے، مسلمانوں نے آمریتیں بھی قائم کی، بادشاہتیں بھی قائم کی، سیاسی حکومتیں بھی بنائیں، بڑی بڑی جماعتوں کے قائم کرنے کے دعوے بھی کیے، لیکن
نصر من اللہ و فتح قریب کا نعرہ تو ہے، ہر جنگ میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن نصرت پھر انہی کی ہوتی ہے سامراجی لوگوں کی، اور فتح قریب تو کیا آنی تھی؟ مفتوحیت اور مغلوبیت ان کے اوپر مسلط، کیونکہ ان تمام مسلمان ملکوں کا جو نظام تعلیم ہے وہ جماعتی زندگی اور ڈسپلن نہیں سکھاتا، وہ انہیں غلامی کا نظام چلانے کے لیے انفرادیت پسندی سکھاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک انجینئر، ایک پروفیسر، ایک مولوی، ایک مفتی، ایک پیر، ہر ایک کے دماغ میں بچپن سے اس کے ماں باپ کے گھر سے لے کر اس کی کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسے، پیر خانے، خانقاہوں اور سجادوں تک ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ خود ترقی یافتہ بنو، انفرادی طور پر آگے بڑھو، جماعتی نظم و نسق اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اور وہ بھی باہمی مشاورت کے ساتھ ختم۔ جہاں مشاورت کی بات آتی ہے وہاں دما چوکڑی مچ جاتی ہے۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جمہوریت کا حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ قومی جمہوری نظام میں قوم کے واقعی اور حقیقی نمائندے اور واقعی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جا کر معاملات پارلیمنٹ کے فلور پر بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ لیکن 70 سالوں سے یہاں تماشا لگا ہوا ہے، پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی جنگ، کبھی کوئی قبضہ کر لیتا ہے، کبھی کوئی، اور قبضہ کرانے والے قبضہ کرواتے ہیں اور قبضہ چھڑانے والوں کو پش کرتے ہیں کہ قبضہ چھڑاؤ تاکہ کل کو تمہیں قبضہ دے دے۔ اور پھر جو مشاورتی فورم ہے وہاں کوئی بات نہیں ہے، اس سے نکل کر گلی محلوں، سڑکوں، جلسوں جلوس اور عوام سے کہا جاتا ہے کہ تم قربانی دو، تم لیڈر کے پیچھے کام کرو۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو یہ قرآن کی آیت 8 سال تک پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، 8 سال تک قرآنی علوم جنہوں نے پڑھے، جنہوں نے اپنا نام علماء رکھا ہوا ہے، اہل علم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اسلامی نظام کے نفاذ کے دعوے پاکستان بننے سے پہلے کے لگاتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنائیں گے۔ اچھا جی، بن گیا، اب پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، لیاقت علی خان کی چھٹی کراؤ، ہو گئی۔ اچھا جی، اب غلام محمد آ گیا، اس کی چھٹی کراؤ، اسلام نافذ کرنا ہے ہم نے۔ اچھا جی، وہ بھی چلا گیا، سکندر مرزا بھی چلا گیا، ایوب خان آ گیا جی، اسلام کی ساری پارٹیاں اس کی تھیلے میں چلی گئی۔ جی، اس کے کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ اسلام نہیں آیا، دوبارہ پھر اسلام کے نام پر تحریک شروع کر دی اور ایوب خان کی چھٹی کرا دی۔ جی، اسلام پھر بھی نہیں آیا، پھر یحییٰ خان کے لیے جی سرگرداں رہے، اور جب اسلام کرتے 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 ملک کے 2 ٹکڑے کرا دیے اسلام کے نام پر۔ جی، اسلام کے نام پر کرائے، ادھر بھی مولوی تھے، ادھر بھی مولوی تھے، ادھر بھی پیر تھے، ادھر بھی پیر تھے۔ مولانا بھاشانی اگر مجید کے ساتھ تھے تو اس پاکستان کے سارے مولاناز جو ہیں وہ یہاں بھٹو صاحب کے ساتھ۔ چلو جی، اب تھوڑے سے خطے پہ اسلام لانا ہے، یعنی پاکستان، اس مغربی پاکستان میں، مشرقی پاکستان سے جان چھڑاؤ، تو مغربی پاکستان میں اسلام نافذ کرتے کرتے 4 صوبے ان کی لڑائی پیدا کر دی، اور آج جی پھر حکومت گرانے نکلے ہیں ماشاءاللہ۔ حکومت گرانے کے نام پر جلسے جلوس، عوام کو مروانا اور نوجوانوں کو استعمال میں لانا اسلام کے نام پر، اور مقاصد اور اہداف، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ جب اسلام نافذ نہیں ہو رہا تو وہ ایسا اسلام کون سا آ گیا کہ جس کے نام پر ذاتی مفادات پورے کیے جائیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ضرور ایک لیڈر بڑا کرپٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جی،
کہا جا رہا ہے کہ جی ضرور کرپشن ہے، لیکن کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے، سلیکٹڈ حکومت ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ 70 سالوں میں کون سی حکومت ہے جو سلیکٹڈ نہیں تھی؟ کسی نے اس کو منتخب کیا تھا؟ ساری سلیکٹڈ ہی حکومتیں تھیں۔ تمہیں اقتدار مل جائے تو تمہارے نزدیک الیکٹڈ حکومت ہے، تو دوسرے کے نزدیک یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، وہ دھرنے دیتا ہے، جلوس نکالتا ہے۔ آج جو پہلے دھرنے دے رہا تھا وہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اور جو جن کو اقتدار نہیں ملا وہ باہر بیٹھ کر جلوس نکال رہے ہیں۔ جس نظام کو مانتے ہیں جمہوریت، اس نظام کا تقاضا تو تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کام کریں، اور پارلیمنٹ سے باہر نکل کر اپنے ہی کہے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ جی اس وقت کہا جا رہا تھا پارلیمنٹ میں مسئلے حل کرو۔ آج سے 4-5 سال پہلے جب دھرنے اسلام آباد میں تھے تو یہ ساری پارٹیاں بیٹھ کر وہاں اعلان کر رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو، یہ ڈی چوک میں کیوں کھڑے ہو؟ اور آج معاملہ الٹا ہے، وہ جو اس وقت ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بات کرنی ہے ڈی چوک میں۔ کیا تماشا ہے؟ اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو صفن کانہم بنیان مرصوص، اور ان سے محبت کرتا ہے جو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنا مال بھی خرچ کریں، اپنی جان بھی خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، ان کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اور یہاں پچھلے 100 سال سے جہاد ہو رہا ہے مال حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو موٹا کرنے کے لیے۔ جی صرف شک پیدا ہوا، شک۔ خالد ابن ولید پر عمر فاروق کو صرف شک پیدا ہوا کہ شاید مال غنیمت میں زیادہ حصہ لینے کے لیے اس نے ڈسپلن تو فوراً حکومت سے معزول کر کے لا کر بٹھا دیا مدینہ میں۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن ڈسپلن توڑا ہے، صفن کانہم بنیان مرصوص کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اب نعرے عمر فاروق کے نظام کے اور دعوے اور وعدے اسی سامراجی نظام کی اعلی کاری ہے۔ جی کیا کریں، آپشن ہی نہیں۔ اس سے بڑی کسی اسلام کے علماء کی جماعت کی اس سے بڑی کوئی بدتر بات ہو سکتی ہے کہ اس جماعت کی مرکزی مجلس شورا کا ایک جلیل القدر مذہبی عالم وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری مجلس مشاورت میں یہ بات رکھی گئی کہ یہ جو جمعیت کا دستور بنایا گیا تھا یہ اس زمانے کا تھا جب ہمارے علماء اور بزرگ متقی تھے۔ آج تقویٰ ہماری پارٹی کے لوگوں میں سے نکل گیا، اس لیے دستور کو بدل کرو کہ غیر متقی بھی اس میں آ سکے۔ یعنی دستور اور آئین بدلنے کے چکر میں ہے، نہ یہ کہ خود بدلیں اپنے آپ کو۔ جو جماعت علماء نے تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی اور اس کا دستور قائم کیا، تو کہتے دستور بدل دو کیونکہ ہم متقی نہیں رہے، تو پھر جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر علماء اسلام کا نام بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی پھر تم بھی کوئی جوہلائے اسلام کی طرح اپنا کوئی نیا نام رکھ لو کہ یہ بھی کرپٹ پارٹی ہے، یہ بھی کوئی مزدور کسان پارٹی ہے جس نے پیسے وصول کرنے، مزدوری وصول کرنی ہے، جس نے اصولی موقف کے نام پر وصولی موقف اپنانا ہے تو وہ بنا لو پارٹی نئی، وصولیات کی نئی پارٹی وجود میں آنی چاہیے۔ یہ اسلام کے علماء کو بدنام کرنے کا کیا حق ہے؟ آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، پورے عالم اسلام پر نظر دوڑائیے کہ جماعتی طاقت اور قوت، اجتماعی نظم و نسق
سیکھنے سکھانے کا عمل ختم ہو گیا۔ اسی لیے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ جو کیڈر ہے اس وقت حکمران طبقے کا نکارہ ہے۔ جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر اسلام کے دینی انقلاب کے لیے تیار نہیں کرتے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ 100 سال نہ ہو، 200 سال نہ ہو، 300 سال نہ ہو، نہیں ہو سکتی۔ ایک کام کے کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے بتلا دیا، اس کی خلاف ورزی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بس امید کے نام پر یہ نعرے لگاتے رہو کہ ہاں جی نصر من اللہ و فتح قریب، جی بڑے بڑے جلسے میں ایک بیچارہ ہاں جی بلدیاتی الیکشن لڑنے والے کے بینر پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ جی کس چیز کی فتح، کس چیز کی نصرت؟ اجتماعیت تو تم نے قائم نہیں کی، جماعت تو بنائی نہیں، نظم و نسق قائم کرنے کی فکر نہیں، تو پھر نصر من اللہ فتح قریب کا کیا تعلق ہے؟ اس کا وعدہ تو اللہ نے اس مسلمان جماعت سے کیا ہے کہ جو صفن کانہم بنیان مرصوص۔ آج ہماری بے شعوری کا عالم یہ ہے کہ دین کے اس اہم ترین حکم کی خلاف ورزی کر کے امید رکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کامیابی ملے گی۔ غلط اصولوں، قرآنی ہدایات سے متصادم قول اور فعل کے نتیجے میں کامیابی کیسے ملے گی؟ ناکامی لکھی بھی ہے۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اندر سچی تقوی والی متقی جماعت تیار کی جائے جو انقلاب کی بنیاد پر کام کرے کہ اس زوال کی حالت سے نکلنا ہے، اس فرسودہ غلامی کے نظام کو توڑنا ہے اور اسلام کی تعلیمات کی اساس پر انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے، تبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ شعور نہ ہو، یہ جدوجہد نہ ہو، اس کے لیے کاوش اور کوشش نہ کی جائے اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہوئے مجمع اکٹھا کر کے کبھی ایک پہ چڑھائی کر دو، کبھی دوسرے پہ کر دو، کبھی تیسرے پہ کر دو، کبھی کسی کا ایک کا اعلی کار بنو، کبھی دوسرے کا اعلی کار بنو، کبھی تیسرے کا اعلی کار بنو، تو یہ کیا کھیل ہے؟ یہ جماعتی زندگی ہے۔ جماعتی زندگی کی توہین، اسلام کی توہین۔ کرپشن اگر تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو اور مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ یہ رشوت اور کرپشن، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، اور رشوت دو تم حکمرانوں کو، ایسے طریقے سے مال کھانا تمہارے لیے حرام ہے، اور یہاں کہتے ہیں کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب سارے اس حمام میں ننگے ہیں، سب کو ننگے رہ کر، کرپٹ رہ کر کام کرنا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ قرآن کے واضح ہدایات کے خلاف ہاں جی بات کرنا کتنی بڑی جسارت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے، کلاہما فی النار، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور وہ پورا کا پورا عمل ختم۔ جماعت کا شعور پیدا کرنا، اور جماعت نظریے پر بنتی ہے، پروگرام پر بنتی ہے، لاہ عمل ایک ہوتا ہے تمام افراد کا، تب جماعت بنتی ہے، چاہے کتنی صدیاں لگ جائیں۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر جب بھی کام کیا جائے گا تو اسی سسٹم کی اعلی کاری اور اس کی چاکری ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کبھی ایک کی، کبھی دوسرے کی، کبھی تیسرے کی، کبھی چوتھے کی۔ تو یہ دینی شعور پیدا کرنا آج جمعے کے دن کی نصیحت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی ان بنیادی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔